سنا ہے کہتے ہیں کہ راستہ خوبصورت ہو تو منزل کی تلاش کرنی چاہیے کہ یہ راستہ کون سی منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی دشواریوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کے سفر میں منزل کا تعین کر لیں اپنا اور راستے کی دشواریوں کی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ منزل آپ کو پتہ ہے خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں دعا جو ہوتی ہے نا، دعا پریئر یا کسی کو دعا وشنگ، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو دعا نہیں ملتی، تو اگر کسی کے نصیب میں دعا آ جائے یا کوئی کسی کو دعا دے تو اس پہ دل کے ساتھ آمین کہنا چاہیے، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہ کہیں نہیں لکھا کہ کسی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، لوگ چلے بھی جائیں تو زندگی تو گزارنی پڑتی ہے۔ تو زندگی میں جو لوگ آپ کے رہ جاتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے پیار محبت کرنا چاہیے، جو بھی آپ کی فیملی ہو، فرینڈز ہو، دوسرے لوگوں جن سے آپ کا تعلق ہو، جنرلی ایز اے گڈ ممبر آف دی سوسائٹی جہاں بھی رہیں، کہتے ہیں جس چیز کو بھی ٹچ کرو میجک کا کر دو، یعنی کہ امپروو کر دو اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی۔ چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، ہیپینیس کمز فرام آرڈنری تھنگس، اور کوالٹی جو ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، وہ فائنر ڈیٹیلز دیکھنے سے آتی جو بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ کوالٹی بنانی ہے کسی ریلیشن میں یا کسی چیز میں یا کسی کریشن میں یا کسی پروفیشن میں، تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے جن پہ کوئی کاسٹ نہیں آتی، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو بہت اوپر لے جاتی ہیں، اس کریشن کو اور اس ریلیشن شپ کو۔ کرٹیسائز کرنا، کمپلین کرنا اور کنڈیم کرنا، یہ تینوں بیہیویئرز اچھے نہیں ہیں، یہ کینسرس بیہیویئرز ہیں، یہ انسان کو خراب کرتے ہیں اپنے اندر کو۔ کینہ یا بغض یا جو ریزنٹمنٹ ہے وہ انسان کے اندر رہ جائے تو انسان کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ریزنٹمنٹ زندگی سے نکال دیں، فرگیو کرنا ہے اپنے آپ کو، ہم سب نے، اور سب کو فرگیو کرنا ہے اور ایکسیپٹ کرنا ہے ریئلٹی کو۔ ایکسیپٹنس آف ریئلٹی از امپورٹنٹ، اور آگے چلنا ہے۔ کہتے ہیں رائٹ برین جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ سے ڈیل کرتا ہے اور وہ سینسری انپٹ لیتا ہے، لیفٹ برین جو ہے وہ اس انپٹ کو لے کے پاس سے ریلیٹ کر کے تو فیوچر میں پروجیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ریزنٹمنٹس ہوں تو وہ ایمپلیفائی ہو جاتی ہیں۔ تو کرٹیسائز، کمپلین اور کنڈیم کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لے آف کر دینا چاہیے اینگر کو۔ اینگر ایک ڈیفنس میکینزم ہے، جب چیزیں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہوں تو انسان اینگری ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ دل سے بولیں، ہارٹ سے بولیں، اپنے نوز سے یا تھروٹ سے نہیں بولنا چاہیے، اپنے دل سے بولنا چاہیے۔ جب آپ چیسٹ سے یا دل سے بولتے ہیں تو آپ کی آواز میں ایک خاص طرح کا وائبریشن آتا ہے۔ چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اپنی آواز اونچی کر لینے سے، شاید وہ ڈسکشن یا اس ٹائم پہ آپ وہ بات تو جیت جائیں، لیکن وہ انسان آپ ہار جاتے ہیں جس سے بحث ہو رہی ہو، نیکسٹ ٹائم آپ سے ڈسکشن نہیں کرے گا۔ ڈفرینس آف اوپینین کو، ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننا بہت ضروری ہے، ایکٹیو لسننگ۔ تو ایگو باؤنڈریز کی جو بات کی تھی اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ریئلٹی میں رہنا ہوتا ہے، ڈیلوژنز نہیں ہونے چاہیے، فالس بلیفس۔ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں اور اس میں رہیں۔ سیکنڈ چیز ہے کہ پیشن نہیں، پرپز، ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے۔ اگر ایمپیتھی بھی کر رہے ہیں اور وہ سوسائٹی، اس کا مقصد یہ ہے کسی کی ہیلپ کرنا، لیکن اس سے آپ کا اپنا ہے کسی اور کا نقصان ہو رہا ہے،
to choose the lesser evil. Empathy should be with reason. صرف ایمپیتھی کرنا کافی نہیں ہے. سمپتھی تو بالکل انسان کو empathy is understanding the other person's perspectives and situations and ان کے ایکشنز کے consequences. So empathy should be with reason. اور یہ سب باتیں ہوتی ہیں. اور ایگو باؤنڈریز میں ریئلٹی میں رہنا ہے اور پرپس دیکھنا ہے. پیشن کافی نہیں ہے. ہارٹ اور مائنڈ کو اکٹھے لے کے چلنا ہے الائنمنٹ میں. یہ نہیں کہ ہارٹ کچھ کہہ رہا ہو یا صرف ہارٹ ہی کام کر رہا ہو آپ کا اور ریزن ہو ہی نہ. دیٹ از اے ڈیزاسٹر, ایموشنل ڈیزاسٹر ود لو ای کیو. اور ای کیو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ای کیو کا مطلب ہوتا ہے ایموشنل کویشنٹ, اپنے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ہینڈل کرنا, اور دوسرے کے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ہینڈل کرنا. صرف لاجک بھی کافی نہیں ہوتی, یا صرف ریزننگ بھی کافی نہیں ہوتی. اس سے انسان بہت زیادہ پریکٹیکل تو نہیں کہہ سکتے بٹ بلنٹ ہو جاتا ہے. اور ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کرنے والے بلنٹ نہیں ہوتے, اور وہ ایبزارب کرتے ہیں. ڈیوینٹی ہیلپ کرتی ہے. تو ریزن یا لاجک کے ساتھ ہارٹ بھی انوالو ہونا چاہیے. جہاں پہ آپ نے ایگو باؤنڈریز کی بات جس طرح کر رہے تھے, تو جہاں پہ پرمیبل کرنی ایگو باؤنڈریز وہاں پہ کر لیں. جو لوگ نہیں کرنا چاہتے, چاہے وہ بلڈ ریلیشن ہو, چاہے وہ آپ کے دوست ہوں یا فیملی ہو, ان کے ساتھ نہ کریں ایگو باؤنڈریز پرمیٹ. انڈرسٹینڈ کریں ان کی بھی ایگو باؤنڈریز نئے سرے سے ری ایڈجسٹ ہو رہی, سیٹ ہو رہی ہیں. وقت ایک سا نہیں رہتا, دنیا بدل جاتی, لوگ بدل جاتے ہیں. ہم بھی بدل جائیں, ہم ایگو باؤنڈریز کو ری ایڈجسٹ کر لیں. اور ریئلٹی ہوتی ہے ایگو باؤنڈریز میں انڈرسٹینڈ کرنے میں, اور پیشن نہیں ہوتا. پرپز از مور امپورٹنٹ, لیکن پیشن کا بھی مکسچر ہونا چاہیے. اور جو چیز شروع کریں اس کو ختم کریں, فنش کریں. سٹارٹ کرنی چیز مشکل نہیں ہوتی, پروسیس میں جانا بھی مشکل نہیں ہوتا. اس کو سسٹینیبلٹی سسٹین کرنا اور اس کے بعد اس کو فنش کرنا زیادہ امپورٹنٹ. چوتھی چیز آتی ہے ایگو باؤنڈریز کی اسٹیبلشمنٹ میں کہ ایکٹیو لسننگ. پوری بات سن لیں دوسرے بندے کی, بیچ میں مت بولیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے جس کا جواب نہیں, تو چپ کر دیں, کچھ بھی نہ بولیں. کچھ نہیں ہوتا. کوئی ڈسکشن, ہر ڈسکشن جتنی ضروری نہیں ہوتی. پولیٹیکل, ریلیجس, فلسافیکل, سائنٹیفک, ہر ڈسکشن جہاں آپ سمجھتے ہیں آپ کا انپٹ مانا جا رہا ہے, مان لیں. انفلوئنس ہے تو کر لیں. اور سب پانچویں چیز یہ ہوتی ہے ایگو باؤنڈریز میں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا انفلوئنس کہاں شروع ہو رہا ہے, کہاں ختم ہو رہا ہے. جہاں پہ آپ کا انفلوئنس نہیں ہے وہاں پہ مت انٹرفیئر کریں.